بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پر بات ہوئی تھی جنتیوں کی. قرآن کریم کا ایک طرز ہے، جنت کی بات ہوگی تو پھر جہنم کی بات ہوگی، جہنم کی بات ہوگی تو پھر جنت کی بات ہوگی. تو نیپال میں جنت کی بات پڑھائی گئی ہے، اب یہاں پر جہنم کی بات پڑھائی جائے گی. جہنم کی بات مطلب اس سے بچنا ہے، یعنی جہنم سے بچنے کے طریقے. کون لوگ نہیں بچیں گے اس سے، ان کے بارے میں ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ اکبر. یہ قرآن کریم میں یہ آیت اتنا بڑا دھماکہ ہے، یہ آیت اتنا بڑا دھماکہ ہے جس روز قیامت میں اللہ کا اعلان ہوگا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے ان پہ اتنا بڑا بوجھ پڑے گا اور ایسی ان کو سخت تکلیف ہوگی کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. دیکھو بھائی، ہم میں سے سب کو کوئی آئے اور دو لاٹھی مارے، ہم لوگوں کو سب کو مارے، تو تکلیف تھوڑی کم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے نا؟ اچھا ایک آدمی آئے، خالی ایک آدمی بچہ کو مارا 2 لاٹھی، سب لوگ ہنس رہا ہے، اس کی تکلیف بڑھے گی گھٹے گی؟ بھائی بہت بڑھ جائے گی. ایک تو مارا لاٹھی سے، اوپر سے ہنس رہا ہے سب. سب کو مارے تو کیا ہوگا بھائی؟ سب کو دیکھ کے تھوڑا غم بھول جائے گا اپنا، بھائی چلو اس کو بھی لگا یار، تو غم ہلکا ہو جائے گا. تو کل قیامت میں جب سب کھڑے رہیں گے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ غم ہلکا رہے. لیکن جب اللہ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اے نافرمانو، الگ ہو جاؤ میرے ان بندوں سے جو میرے ماننے والے تھے، تو اس وقت کلیجے پھٹ جائیں گے اور اب فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں جانا لازمی ہوگا. اسی کو اللہ کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ آج ان لوگوں سے جو مومن تھے. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ کہتے ہیں أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا تم کو تاکید سے نہیں کہا تھا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پرستش مت کرو، تم شیطان کی پوجا مت کرو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کہا تھا کہ میری پرستش کرو، میری بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اپنے صحیح منزل تک پہنچ جائیں، تو ٹریک صحیح چننا ہوگا. آپ کو جانا ہے دلی، ممبئی کے ٹریک پر سوار ہو گئے تو دلی کبھی نہیں پہنچیں گے، ممبئی پہنچ جائیں گے. ہم لوگ کا حالت کیا ہے؟ ہم لوگ کھڑے ہیں ممبئی کے پلیٹ فارم پہ اور ممبئی کے ٹریک پر اور دلی کی خواب دیکھ رہے ہیں. اعمال جہنم والے ہو رہے ہیں اور جنت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں.
یہ انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے. جیسے دنیا کا بیوقوف انسان بھی کسی سے معلوم کرتا ہے مجھے ممبئی جانا ہے بھیا ہم کو بتاؤ کون ٹرین پکڑیں گے. آج صبح اسٹیشن میں اترا 2 آدمی آ گئے, ایک بول رہا ہے بھیا ہم کو بتائیے وجے واڑہ جانا ہے کون سے پلیٹ فارم پہ جائیں گے ہم. ایک چیزا بول رہے ہیں ہم کو میشدہ جانا ہے کون ٹرین پکڑیں گے. وہ بیچارے کو معلوم نہیں, مجھ سے معلوم کر رہے ہیں یا کسی اور سے معلوم کرتے صحیح جاتے, ورنہ ایک 10 روپے کے ٹکٹ بچانے کے لیے انسان پریشان ہے. اور یہاں پوری جنت کو چھوڑنا منظور ہے لیکن کسی سے پوچھنا نہیں ہے صحیح راستہ کون ہے, صراط مستقیم کون ہے, کس راستے پہ ہم کو چلنا چاہیے. یہ ہم اس کو فکر ہم نہیں کر رہے ہیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اور تحقیق کہ یقینی بات ہے کہ اس شیطان نے تم جیسے بہت سی خلقت کو, بہت سے مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا ہے. اس نے گمراہ کر دیا ہے. اللہ سے اجازت مانگی تھی اور اس کی پرستش کرنے والے, اس کی باتوں کو ماننے والے گمراہی پر چلے جا رہے ہیں. افلم تکونوا تعقلون, کیا انداز ہے اللہ کا. افلم تکونوا تعقلون, کیا اب بھی تم کو عقل نہیں آیا؟ تم نے کتنوں کو دیکھ لیا ہے کہ لوگ بھٹک کر راستہ بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے, کیا ابھی تم کو عقل نہیں آئے کہ تم صحیح راستے پہ آ جاؤ؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون, یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, جس کا تم کو ڈرایا جاتا تھا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وقودها الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں, انسان اور جنات اور پتھر سب اس میں داخل ہوں گے. میرے بھائیوں یہاں پر غور کیجئے, جہنم کی جب بات آئے تو انسان کے دل میں ایک خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے. جنت کا ذکر آئے تو جذبہ محبت پیدا ہونی چاہیے, جذبات اٹھنا چاہیے کہ جنت والے اعمال کر کے ہم وہاں پر جانے کے لائق بن جائیں. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. اللہ کہیں گے اصلوها اليوم, چلے جاؤ آج داخل ہو جاؤ اس میں, اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے, تم انکار کرتے تھے اللہ کا, تم قیامت کو جھٹلاتے تھے, تم اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے. اصلوها اليوم, آج جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ اکبر. وہاں بھی جو لوگ یہاں اللہ کے انکار کر رہے ہیں نا, جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں وہ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. وہاں اللہ سے کہیں گے نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا, ہم تو بالکل ٹھیک تھے. ہم آج بھی بہت لوگ ڈنڈی مار لیتے ہیں لیکن وہاں اللہ کے ہاں کچھ نہیں چلے گا. تو اللہ کہیں گے بہت بڑبڑ کر لیا, بہت بول لیا, منہ پہ تالا مارو اس کو, فرشتوں کو حکم ہوگا منہ پہ تالا لو. اب کیا بولے گا؟ اليوم نختم على افواہہم, آج اس کے منہ پر تالا لگا دیا گیا, منہ پر مہر کر دیا گیا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اللہ کہتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اور ان کے پاؤں ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے. میرے بھائیوں ہمارے جسم کا ہر حصہ یہ آج ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے. ایک تو زمین الگ کیمرہ ہے بھیا, ایک مسجد میں کیمرہ لگ گیا تو ہر آدمی اپنا سنبھال کے آ رہا ہے, سنبھال کے جا رہا ہے. آج ہی ایک بچہ ہم سے پوچھ رہا تھا سمیر کہ حضرت پہلے لوگ اللہ کے خوف کرتے تھے, ابھی کیمرہ کا خوف کر رہے ہیں. بھائی اللہ کا خوف کم ہو گیا انسانوں کو. بھائی ظاہر سی بات ہے انسان کا تعلق جب اللہ سے ہو جائے گا تو کسی ویرانے میں رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے, اور خدا کا خوف نہ ہو تو انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ اب کیمرہ سے ہم لوگ کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. آج کیمرہ ریکارڈ کرتا, ہم ایک دم ڈرے ہوئے ہیں, کچھ نہیں غلطی کرنا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے باڈی, تمہارے جسم کے ہر حصے کو گواہ بنا دیا. اس کے علاوہ سورہ اعزاز الجلال میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین یہ سپر کیمرہ ہے, زمین یہ سیٹلائٹ ہے, جیسے پوری دنیا کو سیٹلائٹ کنٹرول کر رہا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. اسی طرح سے اللہ نے اس کی کیا حیثیت سیٹلائٹ کی, اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ تیرے اوپر بند کمرے میں ہو یا اندھیرے میں ہو یا پہاڑ کے خو میں ہو یا جنگل اور ویرانے میں ہو, تم کو ریکارڈ کرنا ہے کون کیا کر رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, اللہ حکم دے گا زمین کو اس دن کہ بیان کر تم اپنے ریکارڈ کیے ہوئے اعمال کو
اب وہ زمین کھول دے گی ہماری ویڈیو اور ہم سب دیکھیں گے پوری امت کے سامنے اور شرمندگی ہوگی، پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے پہلے سے توبہ کر کے اپنے ان تمام ریکارڈ کو مٹوا لیجئے جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے کی ہوئی گواہی دیں گے، ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اب اگر اللہ کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر راستہ کی طرف چلتے ہو، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں ہم چاہتے تو دنیا میں ہی ان کو نگاہوں کو ختم کر دیتے، روشنی چھین لیتے اور تلاش کرتے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم ان کی صورتیں بدل دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ وہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ یہاں پر سمجھیے میرے بھائیوں، قرآن مقدس کی تعبیر دیکھیے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر کرم کیا ہے، اور کرم کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کو ہم نے اعمال کے بنیاد پر تمہاری صورتیں مسخ نہیں کی۔ پہلے امتوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بندر بنا دیے گئے، سور بنا دیے گئے۔ ہم نے واقعہ پڑھا ہے، بنی اسرائیل کی قوم نے ایک بات نہیں مانی، ایک بات نہیں مانی، مچھلی کا شکار کرنا منع تھا ان کو، سنیچر کو انہوں نے بہانہ ڈھونڈا اور مچھلی کا شکار جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑی سی غلطی پر ان کو سور اور بندر بنا دیا۔ جو بوڑھے تھے ان کو سور کی شکل دے دی، اور جو جوان تھے ان کو بندر کی شکل دی، اور 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ آج سوچئے ایک نافرمانی پر اتنی بڑی سزا، آج اللہ نے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ہماری حفاظت کیا ہے۔ آئے دن کون سا گناہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، اس لیے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نَنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، جس کو ہم لمبی عمر دیں، ننكسه فی الخلق، اسے پیدائشی یعنی پہلے مرحلے میں لوٹا دیں۔ کیا مطلب؟ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے، بہت بوڑھے ہو گئے، عمر بہت لمبی ہو گئی، اب وہ بچے جیسے کر رہے ہیں، نہیں کرتے بچے جیسے۔ بھائی ابھی ایک بات بولے پھر بھول گئے۔ بھائی واقعہ لکھا نا، بھائی ایک بچہ تھا گود میں، تو اپنے ابا سے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا کیا ہے؟ کوا ہے۔ باپ بولتا رہا بیچارہ۔ وہی باپ جب بوڑھا ہو گیا، اب بچہ جوان ہوا، پھر پوچھ رہا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ وہی بھول گیا، کہا کوا ہے، پھر بھول گیا بڈھا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ کہا کوا ہے۔ 3 بار کہا کہ تم کو دکھتا نہیں کیا کوا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ننکسو فی الخلق، ہم اس کو بالکل ایسے حالت میں کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کسی چیز کو۔ پھر تم کو سوچنا چاہیے جس بچے یعنی بچپن کی حالت میں انسان جیسے ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے، کھانے کا، پینے کا اور استنجا پخانے کا، ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا، بڑھاپے میں بھی ویسی اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ کون حالات بدل رہا ہے؟ کون بچپن سے جوان کیا، جوان سے پھر بوڑھا کیا؟ یہ وہی اللہ ہے جو تمہاری حالتوں کو بدل رہا ہے۔ ان بوڑھوں کو دیکھ کر ہم جوانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، یہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ افلا یعقلون، کیوں نہیں سمجھتے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ اب یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عرب والے مکہ کے جو کفار تھے کہا کرتے تھے ارے یہ تو شاعر ہے، نعوذ باللہ، کیا بولتے تھے؟ یہ شاعر ہے، یہ قرآن کو بولتے تھے یہ شعر ہے، وہ لوگ بولتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وما علمناہ الشعر، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی لہ، اور نہ ان کے شان کے لائق ہے کہ وہ شاعری کریں۔ کیوں؟ الشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کا کام ہے بھٹکتے رہنا، کبھی ایران کبھی توران کی بات کرنا۔ یہاں پر فیکٹ کی بات ہوتی ہے، قرآن مقدس جو بات بولتا ہے وہ بالکل پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ شاعر کیا ہے؟ کبھی محبوب کے گیسو کا بات کرتا ہے، کبھی پہاڑ، کبھی ندی اور کبھی نالے کے بات کرتا ہے۔ شاعری نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے مگر یہ نصیحت
اور قرآن مبین اور کھلم کھلا قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ اس سے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں اس قرآن سے جو زندہ ہو، مطلب اس کا دل زندہ ہو، جس کے مزاج میں ہو کہ ہم سنیں گے تو عمل کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے. جس کا دل ہی ختم ہو، بھی بات ہے دل کے بارے میں، جب دل ہی بگڑ گیا ہو تو اس کو گویا کہ اللہ کے نگاہوں انسان زندہ ہے ہی نہیں، ایک لاش ہے جو چل پھر رہا ہے. انسان جو اللہ کے کلام کو سنے اور اس کو سمجھے نہیں تو سمجھ لو انسان زندہ ہے ہی نہیں اللہ کے نگاہ میں، وہ مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے اور جانوروں کے مانند اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، اس کو انسان نہیں کہا جائے گا. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. اللہ کہتے ہیں اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما عملت ايدينا اس چیز کو جو ہمارے ہاتھ نے تیار کیا، انعاما جانور پیدا کیے، فهم لها مالكون اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں. آج ہمارا 10 گھوڑا ہے، آج ہمارے 50 بیل ہیں، ہماری اتنی بھینسیں، ہماری اتنی بکری ہیں، کون مالک بنا بیٹھا ہے؟ بھائی ہم اور آپ مالک بنے ہیں نا. جس کا وہ مالک بنا بیٹھا ہے کس کا؟ وہ کس نے بنایا؟ اس کو بنایا اللہ نے، پیدا اللہ نے کیا، مالک ہم بنے بیٹھے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے بنایا جس کے تم مالک بنے بیٹھے ہو. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ اور ہم نے اس کو تمہارے تابع کر دیا. ورنہ مارے گھوڑا 1 لاکھ اڑ جائے، آدمی 1 کوس دور چلا جائے، اس کا پورا نقشہ ہی بگاڑ دے. کون ہے جو گھوڑے کے پیٹھ پہ آپ کو سوار ہونے دے رہا ہے؟ کون ہے جو ہاتھیوں کو قابو میں آپ کے ہونے دے رہا ہے؟ کون ہے جو شیر کو پنجرا میں بند کرنے دے رہا ہے؟ کیا ہماری طاقت تھی؟ نہیں، اللہ نے ان کو ہمارے تابع کر دیا ہے. اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے. اسی لیے جب سواری پہ سوار کا دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اسی دعا کو پڑھتے ہیں اللہ ہم نے، آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ نے ہم کو اس کو ہمارے تابع کر دیا کہ ہم اس پہ سوار ہو پا رہے ہیں. ورنہ بائک اڑائے آپ کو کہاں سے کہاں چل جائے، ہوائی جہاز اڑتے رہ جائے، ہوائی جہاز پائلٹ بھی گئے اور آپ بھی گئے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے اللہ نہ روکے تو. یہ اللہ رب العزت نے کنٹرول کیا، اس کو آپ کے تابع بنایا، ورنہ ہم اور آپ کہیں کا ختم ہو جاتے. وَمِنْهَا تو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو اس میں سے ہم نے اس کو تمہارے تابع کیا جس پہ تم سوار ہوتے ہو. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو. بھائی کچھ جانور ہم کھاتے بھی ہیں جس کو ہم کیا بطور گوشت کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے بنایا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے نفع ہیں. بھائی چمڑے کا بیگ، چمڑے کا بیلٹ، چمڑے کا جیکٹ، چمڑے کا پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا؟ اللہ نے انہی جانوروں کو بنایا، اسی سے ہم یہ سب حاصل کر رہے ہیں. وَمَشَارِبُ اور پینے کی چیز اللہ نے دی. آج جو بیٹھ کے صبح کا چائے، شام کی چائے اور دوپہر کی چائے، کون بھائی مکھن مار کے ملائی مار کے چائے دو، یہ سب ملائی مکھن آیا کہاں سے؟ یہ جو دودھ پیتے ہیں یہ کہاں سے پیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں انہی جانوروں سے ہم نے یہ دودھ مکھن ملائی بھی ہم نے تم کو دیا. منافع و مشارب افلا یشکرون شکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر شکر کرتے، شکر کا مطلب یہ ہے اللہ نے دیا ہے، جب پیئیں تو دعا پڑھ لیں. جب دودھ پی کا دعا پڑھیں بھائی، کسی کو یاد ہے دعا؟ بولیے بھائی. دیکھیے ہر دن دودھ پیتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے سب سے پیچھے بیٹھے ہمارے بھائی، ان کو یاد ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دیجئے اور بڑھا دیجئے اس کو. یہ دعا پڑھنے کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہو گیا اور برکت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دعا پڑھنی چاہیے. افلا یشکرون شکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگ لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے نا؟ نہیں تھکے ماشاءاللہ. چلیے اچھی بات ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا دیر کر رہا ہوں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور ان لوگوں نے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر الگ معبود بنا لیا ہے، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کراتے ہیں. لعلہم ینصرون یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی مدد کرے گا اور مدد کیے جائیں گے یہ لوگ. سنیے لا یستطیعون نصرہم یہ کوئی ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. وہم لہ جند محضرون بلکہ یہ ان کے لیے ایک مخالف لشکر بن جائیں گے. اللہ اکبر.
کل قیامت میں جن معبودان باطلہ کے سامنے جو سجدے کر رہے ہیں، جن لوگوں سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، کل قیامت میں وہی معبود جو آج ہم جس کو معبود لوگ بنائے ہوئے ہیں، وہی معبود حاضر ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا ارے تم معبود تھا، تم خدا تھے؟ وہ کہیں گے اللہ یہ تو آپ کی نافرمانی کیا اور آپ کے خلاف گیا، اس کو سزا دیجئے۔ وہ خود آپ کے جو معبود بنے بیٹھے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کا جند محضرون، ایسے مخالف لشکر جو آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے خلاف۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایسی چیز سے اللہ بچائے ہم لوگوں کو کہ کل ہمارے خلاف گواہی دے۔ فلا يحزنك قولهم، اب یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہی ہے، اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں، اے میرے پیغمبر۔ اللہ کے نبی کو کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی کاہن کہتا، الگ الگ لفظوں سے پکارتے تھے، دل چھلنی ہو جاتا اللہ کے نبی کو۔ بھائی ایک آدمی آپ کو کہے کہ بھائی آپ اس کام کو کر لیجئے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ اسی کو گالی دیں، کیسا دکھ ہوگا؟ آپ کے ہمدرد کو آپ تکلیف پہنچائیں، کیسا دکھ ہوگا اس کو؟ آج باپ بیٹے کی بھلائی کا کام کرتا ہے، بیٹا باپ کے خلاف کچھ بول دے، باپ کا دل پھٹ جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سب سے بڑے ہمدرد انسان ہیں۔ آج ان کے خلاف یا اس زمانے میں ان کے خلاف، اللہ کے نبی خلاف جو کفار کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ تو اللہ تسلی دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فلا يحزنك قولهم، اے میرے پیغمبر آپ غم نہ کیجئے ان کے باتوں کا، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ چھپا رہے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپا رہے ہیں، سب ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفہ، اب ہماری اور آپ کی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نا بھائی تھوڑے پیسے ہو جائیں، تھوڑا پاور مل جائے، تھوڑا طاقت آ جائے، تھوڑا بوڈی ووڈی بنا لیں تو ایسے چلتے ہیں کہ تخرق الارض، زمین کو پھاڑ دیں گے، تبلغ الجبال، پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے۔ اللہ کہ ولا تمشی علی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، لن تبلغ الجبال طولا، نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ولن تخرق الارض، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تم اپنے پیر کو مار کر زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اس لیے اپنی طاقت پہ، اپنی دولت پہ، اپنے عہدے پر گھمنڈ مت کرو، یہ سب تمہاری حقیقت کیا ہے سنو۔ اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتا، نہیں دیکھتا ہے؟ انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہی وہ جھگڑالو بن جاتا ہے، کھلم کھلا جھگڑا، اللہ کے خلافی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ انتہائی درجے کی اللہ سے بغاوت کی بات ہوگی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہتا ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ انسان اللہ کے بارے میں کچھ کہتا ہے اور اپنے لیے بھول جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کو۔ بھائی اس پیدائش پہ بات ہو تو پوری رات گزر جائے۔ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے، ایک ایک پارٹس میں اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے، ناخون کے پوروے سے لے کر سر کے بال تک، اور سر میں چھپے ہوئے دماغ کے پاور سے لے کر آپ کے پیر کے گھٹنے تک اللہ کی نشانی چھپی ہوئی ہے۔ اگر تنہائی میں کبھی آپ رہیں، کمرہ بند کر لیجئے اور سوچئے، غور کیجئے کہ ایک انگلی کا ایک پوروا کٹ جائے تو کیا پوری دنیا مل کر اس پوروے کو لا سکتی ہے؟ ہے کوئی بندہ کہ ایک انگلی کسی کی کاٹ دی جائے اور اس کو پھر دوبارہ انگلی مل جائے اس کو؟ کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ ہمارے سر کے بال چلے جائیں تو پوری دنیا مل کر سر کے بال کو نکال نہیں سکتے، اوپر سے ڈال تو سکتے ہیں جو ہوا میں اڑ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وجود اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا شکر جاننا ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان، اچھا ونسی خلقہ، اپنے آپ کو بھول گیا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ انسان جو اللہ کا منکر کہتا ہے اچھا دوبارہ پیدا ہونا ہوگا مرنے کے بعد، ارے آواگون بھائی، پھر مرے پھر انسان، اچھا عمل کیے تو آئیں گے انسان بن کے، ورنہ بندر کتا بنا دیے جائیں گے، پیدا ہو جانا ہے بات ختم۔ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
کہ ایک بار جو آ گیا جب دوبارہ جائے گا پھر اس کو آنے کی مہلت نہیں ہوگی. اس پر لازم ہوگا کہ اپنے اعمال کا حساب دے کر اگر اچھا کیا ہے تو جنت کے مزے لوٹے, برا کیا ہے تو جہنم کے ایندھن بن جائے. اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے, جنت عطا فرمائے. کہتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم, اور بولا انسان کہتا ہے من کون ہے یحیی العظام جو ہڈیوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا. جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, وہی رمیم جب گل سڑ جائے گی, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, تو کون اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں قل, اے نبی کہہ دیجئے, یحیی الذی انشأ اول مرہ, وہی ذات اس ہڈی کو دوبارہ بنائے گا اس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, تمہاری کوئی نشانی نہیں تھی, کوئی اسٹرکچر نہیں تھا, کوئی ڈھانچہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ نے ماں کے پیٹ میں باپ کے نطفے کو ٹرانسفر کیا, پھر تم کو ایک بھولا بھالا انسان بنا کے پیدا کیا. وہی انسان تم کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا. یہ یقین ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہم کو دوبارہ پیدا ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیسے بنانا ہے, وہ تو ایک بار حکم دے گا بس سب کے سب جمع ہو جائیں گے. کیسے جمع ہونا ہے؟ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا, کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کیا. عرب میں جب شروع میں جب آگ کا کوئی نظام نہیں تھا تو دو درخت ہوتے تھے, نام بھول رہا ہوں, فرخ اور اقار, نہ کیا نام ہے بھول رہا ہوں نام میں. دو درخت ہوتے تھے, ان دو درختوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتا, جبکہ دونوں درخت ہرے ہوتے تھے, یعنی اس کی ڈالی کاٹیے اور آپس میں رگڑیے تو آگ پیدا ہو جائے. بھائی انسان کا دماغ تو کیا کہتا ہے, امپوسیبل کہتا ہے بھائی سوکھا ہو تو سمجھ میں آتا, چلو بھائی مان لیتے ہیں, دونوں ہری ٹہنی ہے اور اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, وہی ذات تم کو دوبارہ پیدا کرے گا جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیا. جو ہرے درخت کو, ایک ناممکن چیز کو اللہ نے آگ بنا دیا, اس تو اللہ تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, بالکل پیدا کرے گا. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, جبھی تم اس سے آگ سلگاتے ہو, اللہ نے اس میں آگ رکھی ہے, اللہ نے اس کے اندر قدرت رکھی ہے, تم آگ سلگاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَوَلَيْسَ الَّذِي, کیا وہ نہیں ہے, کیا وہ جس نے آسمان کو پیدا کیا, الذی خلق السماوات, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, والارض, زمین بنائے, بقادر, اپنی قدرت سے, تو وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ان یخلق مثلہم, کہ ان جیسی چیزوں کو دوبارہ بنا دے. یعنی اللہ جو آسمان جیسی چیز کہ پوری دنیا کے لیے چھت ہے, کوئی کھمبا اور ستون نہیں, کبھی اس میں پینٹ نہیں ہوتا ہے, کبھی کوئی چڑھا سے لے کر پینٹ کرنے کے لیے. بھائی بہت سال ہو گیا, بھائی تھوڑا پینٹ اڑ گیا ہے, تھوڑا پینٹ کر دی جائے اس کو آسمان کو, ابھی ہوتا ہے گا کہیں پہ؟ ہاں, فرعون نے کہا تھا ایک مرتبہ حامان سے کہ بھائی تھوڑا سا لگاؤ سیڑھی, تھوڑا چڑھ کے دیکھے اللہ پاک کہاں پہ ہے. سمجھے, گدھے کو اتنی بھی عقل نہیں تھی, وہ سیڑھی لگوا رہا تھا. تو ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو آدمی آسمان میں بھائی کلر کیا ڈسکور ہو گیا تھا اس کو پینٹ کر کے اچھا کر دے, اس کو ہے کوئی؟ میرے بھائیو, جب سے دنیا بنی ہے, جب سے آسمان کو اللہ نے بنایا, یہ اپنے شکل میں اور اپنی چمک میں ویسے ہی دمک رہا ہے اور قیامت تک دمکتا رہے گا. جب سور پھونکا جائے گا اللہ سب کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا, اب دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ قادر نہیں ہے کہ اس جیسا پھر بنا دے, یعنی جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا, کیا اس کو پیدا کرنے میں اللہ قادر نہیں ہے؟ جو آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, وہ ضرور قادر ہے کہ ہمیں اور آپ کو دوبارہ پیدا کر دے. بلا کیوں نہیں, بلا کیوں نہیں, بلا وہو الخلاق العلیم, وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا, سب کچھ جانتا ہے, اسے سب کچھ کا علم ہے کیسے کس کو پیدا کرنا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اس کے حکم کا حال تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے, اس کو پلاننگ نہیں کرنا پڑتا ہے, اس کو انجینئر نہیں بٹھانا پڑتا ہے, اس کو میٹیریل نہیں بنانا لاتا ہے, بس اللہ کو ارادہ ہوتا ہے, جب چاہتے ہیں کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے ابھی سب کچھ ٹھیک تھا, اچانک زمین ہلی اور سب ختم.
یہ سب کون ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم، بس اشارہ ہوتا ہے اور فوراً اس کا نظام بدل جاتا ہے. اسی کو اللہ کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے ان یقول له کن فیکون، کہ تو فرمائے کہ تو ہو جا تو ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے، اس پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا قبضہ ہے، بادشاہت ہے، یعنی پورے روئے زمین کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے پاکی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اس پر لوٹ کے جانا ہے، ہم سب کو وہیں پہ لوٹ کے جانا ہے. لوٹ کے جانے سے پہلے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے محاسبہ کرتے رہا کرو، اپنا حساب لیتے رہا کرو کہ ہم نے کیا کیا غلط، کیا صحیح کیا، توبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے کل قیامت میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آپ کے بیٹھنے کے برکت سے مکمل ہوا. دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. اے اللہ ہم سب گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ قرآن مقدس کے تعلیم کے لیے ہم بیٹھے تھے، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. جو باتیں کہی سنی گئی اللہ اس میں غلطی اسے معاف فرما. اے اللہ جو باتیں صحیح تھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال یہ سارے لوگ آپ کے قرآن کی محبت میں بیٹھے تھے، اے اللہ 2 گھنٹے کی تراویح پڑھنے کے بعد بھی اے اللہ ان لوگوں نے ہمت رکھا اور قرآن کی محبت میں بیٹھے. سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائیے. ہم میں جو بیمار ہیں ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. خاص طور سے امام صاحب بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ انہیں شفاء کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے اللہ بیچارے بڑی محنت سے قرآن مقدس سنا رہے ہیں، اے اللہ ہم لوگ چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، اے اللہ اس کے باوجود پھر بیٹھ کر قرآن مقدس کی تفسیر سن رہے ہیں. اے اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بوڑھے نوجوان بچے سب کو قبول فرما لے، سب کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم کو قرآن مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ہمارے نسلوں کو، ہمارے پورے مسلمانوں کو قرآن مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. پورے عالم میں اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو مہینے کے برکت باقی ہے، جو ایام باقی ہیں برکت والے، اے اللہ اس سے پورے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ روزے کو قبول فرما لے. اے اللہ اعمال کو قبول فرما لے. قرآن مقدس تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مستعمل کے بلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.